السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا اور بیوی سلائی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ عید کی صبح جب وہ پرانے کپڑوں میں بیٹھی رو رہی تھی تو دروازے پر ایک نامعلوم شخص آیا اور اسے ایک بہت بڑا اور قیمتی ڈبہ دے کر چلا گیا۔ اس نے حیرت سے وہ ڈبہ کھولا تو اس میں اس کے اور بچوں کے لیے انتہائی مہنگے اور نئے کپڑے موجود تھے، اور ان کے ساتھ ایک خط بھی تھا۔ اس نے روتے ہوئے جب وہ خط پڑھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کی سانسیں رکنے لگی، کیونکہ اس خط میں جس انسان نے انہیں عید مبارکباد دی تھی وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ آج عید کا دن تھا، اور سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی محلے میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ ہر طرف خوشی کا سامان تھا اور مسجدوں سے نماز کی آوازیں آ رہی تھی۔ گلیوں میں بچے نئے جوڑے پہنے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے اور ان کے ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں ہوا میں گونج رہی تھی۔ پڑوس کے گھروں سے میٹھے پکوان کی خوشبو آ رہی تھی، جو اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ آج خوشیوں کا دن ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے گھر جا کر مبارکباد دے رہے تھے اور گلے مل رہے تھے، لیکن اس محلے کے ایک کونے میں واقع ایک چھوٹے اور خستہ حال مکان میں عید کی صبح بالکل مختلف اور اداس تھی۔ اس گھر کی دیواریں پرانی اور ٹوٹی ہوئی تھی اور چھت کی کڑیوں سے مایوسی ٹپک رہی تھی۔ یہ ایک بیوہ عورت کا گھر تھا جس کا شوہر کئی سال پہلے اس دنیا سے چلا گیا تھا اور اپنے پیچھے غربت اور بے بسی چھوڑ گیا تھا۔ وہ کمرے کے ایک تاریک کونے میں بچھی ہوئی ایک پرانی اور پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے کپڑے سینے والا پرانا کام کا سامان رکھا تھا جسے وہ رات بھر جاگ کر چلاتی رہی تھی تاکہ محلے کے لوگوں کے کپڑے وقت پر تیار ہو سکیں اور چند سکے کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ اس کے اپنے کپڑے پرانے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے جن پر اس نے کئی پابند لگا رکھے تھے۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے گہرے سائے تھے جن پر اس نے کئی پابند لگا رکھے تھے۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے گہرے سائے تھے اور آنکھوں میں رات بھر جاگنے کی وجہ سے شدید لالی تھی، لیکن اس کے دل کا درد اور تکلیف ان سب زہری چیزوں سے کہیں زیادہ تھی۔ آج عید کا دن تھا اور اس کے پاس اپنے دو معصوم بچوں کو پہنانے کے لیے کوئی نیا لباس نہ تھا، اور اس کے پاس اپنے دو معصوم بچوں کو پہنانے کے لیے کوئی نیا لباس نہیں تھا، نہ ہی ان کے لیے کوئی اچھا کھانا پکانے کے واسطے گھر میں کوئی سودا سلف موجود تھا۔ باورچی خانے میں مٹی کا چولہا بالکل ٹھنڈا اور راکھ سے بھرا پڑا تھا، اور اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ بچوں کے لیے بازار سے تھوڑی سی میٹھی چیز ہی خرید کر لا سکتی۔ وہ کپڑے سیتے ہوئے بار بار اپنے بچوں کی طرف دیکھتی جو ابھی تک پرانی چادر اوڑھے زمین پر سو رہے تھے۔ ان کے معصوم چہروں پر نیند کا سکون تھا، لیکن ماں کا دل کانپ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب وہ جاگیں گے اور باہر گلی میں دوسرے بچوں کو نئے اور چمکدار کپڑوں میں ہنستا کھیلتا دیکھیں گے تو ان کے چھوٹے چھوٹے دلوں پر کیا گزرے گی۔ یہ دردناک خیال سوچ کر ہی ماں کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے اور اس کے کمزور گالوں کو بھگوتے ہوئے اس کپڑے پر گرنے لگے جو وہ کسی اور کی خوشی کے لیے سی رہی تھی۔ اسے اپنا گزرا ہوا وقت اور پرانا ماضی شدت سے یاد آنے لگا،
جب اس کا شوہر زندہ تھا تو عید کا دن ان چھوٹے سے گھر کے لیے بھی خوشیوں بھرا ہوتا تھا۔ وہ روتے روتے یاد کرنے لگی کہ کیسے اس کا شوہر عید سے ایک رات پہلے جب محنت مزدوری کر کے گھر لوٹتا تو اس کے کھردرے ہاتھوں میں بچوں کے لیے سستے لیکن نئے اور رنگ برنگے کپڑے ہوتے تھے۔ وہ بھلے ہی غریب تھے لیکن ان کے گھر میں محبت اور سکون کا بسیرا تھا۔ اس کا شوہر ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا اور اسے تسلی دیتا تھا کہ ایک دن ان کے حالات بھی ضرور بدلیں گے اور وہ ان سب کو بہت اچھے اور قیمتی کپڑے پہنائے گا۔ وہ ہمیشہ محبت سے کہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہے اور اس کے لیے دن رات محنت کرے گا، لیکن موت نے اسے اتنی مہلت ہی نہیں دی اور وہ ایک دن اچانک شدید بیمار ہو کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس عورت کی دنیا ہی اجڑ گئی اور خوشیاں اس کے آنگن سے روٹھ گئی۔ اس نے لوگوں کے گھروں کا کام کاج کر کے اور رات دن کپڑے سی کر اپنے بچوں کو پالا۔ وہ خود کئی بار بھوکی سو جاتی لیکن اپنے بچوں کو کبھی بھوکا نہ سونے دیتی۔ لیکن آج عید کے بڑے دن اس کی ساری ہمت اور صبر جواب دے گیا تھا۔ باہر گلی میں بجنے والے باجوں اور بچوں کے شور سے اس کے دونوں بچے بھی جاگ گئے۔ وہ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے اور سیدھے اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں میں عید کی خوشی اور ایک معصوم امید تھی جو ہر بچے کی آنکھوں میں اس دن ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا جیسے بغیر بولے ہی پوچھ رہے ہوں کہ ان کے نئے کپڑے اور کھلونے کہاں ہیں۔ ماں نے ان کی معصوم نظریں پڑھ لی اور اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کے ماتھے چومتے ہوئے انتہائی بوجھل آواز میں کہا کہ ان کے کپڑے ابھی نہیں بن سکے۔ وہ دونوں بچے بہت سمجھدار اور حالات کے ستائے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ماں کی مجبوری اور غربت کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ انہوں نے کوئی ضد نہیں کی، کوئی رونا دھونا نہیں کیا اور خاموشی سے سر جھکا کر ایک طرف دیوار کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ ان کی اس اداس خاموشی نے ماں کے دل کو مزید چھلنی کر دیا اور اس کے صبر کا پیمانہ جھلک پڑا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ کاش آج ان کا باپ زندہ ہوتا تو ان پھول جیسے بچوں کو اس طرح پرانے اور میلے کپڑوں میں عید کے دن اداس نہ بیٹھنا پڑتا۔ کاش وہ اپنے بچوں کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کر سکتی۔ اس نے روتے ہوئے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور اپنے رب سے سچے دل سے دعا کی کہ وہ ان کی اس مشکل اور غریبی کو دور کرے اور اس کے بچوں کے مرجھائے ہوئے چہروں پر مسکراہٹ لائے۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور محلے کی خوشیاں اور رونق بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ اس غریب گھرانے کی اداسی اور سناٹے میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ عورت نے اپنے آنسو صاف کیے اور وہ دوبارہ اپنا سلائی کا کام شروع کر دیا تاکہ وہ کم از کم دوپہر تک کچھ پیسے کما کر کچھ روکھی سوکھی روٹی کا بندوبست کر سکے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا اور اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ بچے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی روتی ہوئی ماں کو کیسے چپ کروائیں اور کیسے تسلی دیں۔ یہ منظر اتنا دردناک اور تکلیف دہ تھا کہ کوئی بھی پتھر دل انسان اسے دیکھ کر خون کے آنسو رو پڑتا۔ غربت اور بے بسی کا یہ عالم تھا کہ
عید کا دن جو خوشیوں اور کہکشاؤں کا دن ہوتا ہے، ان کے لیے کسی ماتم کے دن سے کم نہیں تھا۔ عورت کو اپنے شوہر کی باتیں اور اس کا مسکراتا ہوا چہرہ بار بار یاد آ رہا تھا، اور وہ دل ہی دل میں اس سے شکوہ کر رہی تھی کہ وہ انہیں اس ظالم دنیا میں اس حال میں تنہا کیوں چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے وہ سارے وعدے یاد آ رہے تھے جو اس کے شوہر نے اس سے محبت بھرے لمحات میں کیے تھے، وہ وعدے جو غربت کی وجہ سے کبھی پورے نہیں ہو سکے تھے۔ وہ بار بار مڑ کر اپنے بچوں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتی اور انہیں دل ہی دل میں دعائیں دیتی کہ ان کا مستقبل روشن ہو اور انہیں بڑے ہو کر کبھی اس طرح کی ذلت اور غربت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ صبح سے دوپہر ہونے لگی تھی اور سورج کی روشنی کمرے کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر آ رہی تھی، لیکن اس گھر کی سردی اور مایوسی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ عورت تھک کر کام چھوڑ کر زمین پر گر سی گئی، اس کے ہاتھوں اور آنکھوں میں مزید کام کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ بس اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ان کا کیا بنے گا اور وہ کیسے اس دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ اسی شدید مایوسی، دکھ اور گہری خاموشی کے عالم میں اچانک دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ دروازے پر ہونے والی اس اچانک اور زوردار دستک نے کمرے کی اس اداسی خاموشی کو ایک دم سے توڑ دیا۔ عورت جو اپنے دکھوں اور پریشانیوں میں گم تھی، اس دستک کی آواز سن کر چونک کر اٹھی۔ اس کے دونوں بچے بھی ڈر کر اپنی ماں کے قریب ہو گئے، کیونکہ اس غریب خانے کا دروازہ تو کبھی کوئی نہیں کھٹکھٹاتا تھا، خاص طور پر عید کے دن جب سب لوگ اپنے پیاروں اور رشتہ داروں کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو اس بیوہ اور یتیم بچوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ عورت کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، وہ سوچنے لگی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے، کیا محلے کا کوئی شخص انہیں کچھ کھانے کو دینے آیا ہے یا پھر مکان کا مالک کرایہ مانگنے آ گیا ہے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو اپنے پرانے دوپٹے سے صاف کیا اور بچوں کو اشارہ کیا کہ وہ وہیں بیٹھے ہیں۔ اس کے قدم بہت بھاری تھے، وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس پرانے لکڑی کے دروازے کی طرف بڑھی جو جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا اور جس میں سے باہر کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھولی اور دروازہ تھوڑا سا کھول کر باہر جھانکا۔ باہر گلی میں ایک نامعلوم شخص کھڑا تھا جس کا چہرہ اس عورت کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ اس شخص نے کوئی عام سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن اس کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا اور انتہائی خوبصورت ڈبہ تھا۔ وہ ڈبہ اتنا بڑا تھا کہ اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بمشکل پکڑا ہوا تھا۔ اس ڈبے کے اوپر ایک بہت ہی چمکدار اور رنگ برنگا کاغذ چڑھا ہوا تھا اور اسے ایک خوبصورت سرخ رنگ کے دھاگے سے باندھا گیا تھا۔ عورت حیرت سے کبھی اس شخص کو دیکھتی اور کبھی اس بڑے سے ڈبے کو۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ اس اجنبی شخص نے دروازہ کھلتے ہی بغیر کوئی بات کیے اور بغیر کوئی سوال پوچھے وہ بڑا اور بھاری ڈبہ اس عورت کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ عورت اتنی حیران تھی کہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ اس نے بے خیالی میں وہ ڈبہ پکڑ لیا۔ جیسے ہی ڈبہ عورت کے ہاتھوں میں آیا، وہ اجنبی شخص تیزی سے مڑا اور گلی کے کونے کی طرف چل پڑا۔ عورت نے اسے آواز دینے کی کوشش کی، وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ بھائی یہ کیا ہے اور کس نے بھیجا ہے، لیکن اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکلی اور وہ شخص چند ہی لمحوں میں گلی سے غائب ہو گیا۔ عورت وہیں دروازے پر کھڑی اس خالی گلی کو دیکھتی رہی۔
اس کے ہاتھوں میں وہ بھاری ڈبہ تھا جس کی چمک نے اس کے ہاتھوں میں وہ بھاری ڈبہ تھا جس کی چمک اس ٹوٹے ہوئے گھر کی ہر چیز سے الگ تھی۔ وہ ڈبہ اتنا خوبصورت تھا کہ لگ رہا تھا جیسے کسی بہت ہی امیر گھرانے کا سامان ہو۔ عورت نے دروازہ بند کیا اور اس ڈبے کو لے کر آہستہ آہستہ کمرے کے اندر آ گئی۔ اس کے دونوں بچے جو پہلے ڈرے ہوئے تھے اب اس بڑے اور چمکدار ڈبے کو دیکھ کر حیرت اور خوشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آئے اور اس ڈبے کو چھونے لگے۔ ان کی معصوم آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ شاید اس میں ان کے لیے بہت ساری میٹھی چیزیں اور کھانے کا سامان ہے۔ عورت نے وہ بھاری ڈبہ کمرے کے بیچوں بیچ بچھی ہوئی اس پرانی چٹائی پر رکھ دیا جہاں وہ بیٹھ کر کپڑے سی رہی تھی۔ کمرے کی وہ مدھم راڑوں سے اندر آ رہی تھی، اس ڈبے کی چمکدار کاغذ پر پڑ رہی تھی تو وہ ڈبہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ عورت کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس ڈبے کو کھولے یا نہیں۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ کسی اور کا سامان نہ ہو جو وہ اجنبی شخص غلطی سے ان کے گھر دے گیا ہو۔ وہ غریب ضرور تھی لیکن اس میں لالچ بالکل نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی اور کی امانت کو وہ ہاتھ لگائے، لیکن دوسری طرف اس کے دونوں بچے اس ڈبے کے گرد بیٹھ گئے تھے اور ان کی نظریں اپنی ماں کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ ان کی ماں کب اس ڈبے کو کھولے گی۔ ان کی اس معصوم بے صبری اور امید کو دیکھ کر ماں کا دل پسیج گیا۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے ان کی دعا سن لی ہو اور کسی نیک انسان نے عید کے دن ان غریبوں کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہو۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس سرخ دھاگے کو کھولنا شروع کیا جو ڈبے کے چاروں طرف باندھا ہوا تھا۔ بچے اور بھی قریب ہو گئے اور ان کی سانسیں جیسے رک سی گئی تھی۔ دھاگا کھولنے کے بعد عورت نے اس کے اوپر چڑھا ہوا چمکدار کاغذ ہٹایا تو اس کے اندر ایک بہت ہی مضبوط اور خوبصورت گدے کا ڈبہ نکلا۔ اس نے آہستہ سے اس ڈبے کا ڈھکن اٹھایا۔ ڈھکن اٹھتے ہی اس ڈبے کے اندر سے ایک بہت ہی پیاری اور خوشبودار مہک پورے کمرے میں پھیل گئی۔ یہ خوشبو اتنی اچھی تھی کہ عورت اور بچوں نے ایسی خوشبو پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ڈبے کے اندر سب سے اوپر ایک نرم سا سفید کاغذ رکھا ہوا تھا۔ عورت نے اس کاغذ کو ہٹایا تو اس کے نیچے جو کچھ تھا اسے دیکھ کر عورت کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی اور وہ بے اختیار پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو وہ دیکھ رہی ہے وہ سچ ہے یا کوئی خواب۔ ڈبے کے اندر انتہائی قیمتی اور نئے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ یہ کوئی عام کپڑے نہیں تھے اور نہ ہی کسی کے پہنے ہوئے پرانے کپڑے تھے جو لوگ اکثر غریبوں کو دے دیتے ہیں، لیکن یہ تو بازار کے سب سے مہنگے اور خوبصورت کپڑے تھے جن پر بہت پیارا کام کیا ہوا تھا۔ عورت نے ڈرتے ڈرتے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور سب سے اوپر رکھے ہوئے کپڑے کو چھوا۔ وہ کپڑا اتنا نرم اور ملائم تھا کہ عورت کے کھردرے ہاتھوں کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے وہ کپڑا باہر نکالا تو وہ اس کی چھوٹی بیٹی کے ناپ کا ایک بہت ہی خوبصورت اور رنگ برنگا لباس تھا، جس کے ساتھ ویسے ہی رنگ کی چوڑیاں اور جوتے بھی ڈبے میں رکھے ہوئے تھے۔ چھوٹی بچی نے جب اپنا یہ لباس دیکھا تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ اس نے وہ کپڑے اپنی ماں کے ہاتھوں سے لے لیے اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔
اس کے بعد عورت نے دوسرا جوڑا نکالا تو وہ اس کے بیٹے کے لیے ایک شاندار اور قیمتی لباس تھا، بالکل ویسا ہی جیسا اس کا بیٹا اکثر بازار میں دیکھ کر حسرت سے اپنی ماں کو دکھاتا تھا۔ بیٹے نے بھی اپنے کپڑے دیکھے تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس کی وہ ساری اداسی جو صبح سے اس کے چہرے پر تھی ایک دم سے غائب ہو گئی۔ عورت کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ خوشی اور حیرانی کے آنسو تھے۔ وہ دل ہی دل میں اس نامعلوم شخص کو دعائیں دے رہی تھی جس نے ان یتیم بچوں کے چہروں پر اتنی بڑی مسکراہٹ لا دی تھی۔ ڈبے میں ابھی اور بھی سامان موجود تھا۔ عورت نے جب ہاتھ ڈال کر مزید کپڑے نکالے تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور نرم کپڑے کا بنا ہوا جوڑا تھا جو بالکل اس عورت کی ناپ کا تھا اور اس کے پسندیدہ رنگ تھا۔ یہ دیکھ کر عورت کا دل اور بھی زیادہ دھڑکنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کو کیسے معلوم کہ اس کے بچوں کا ناپ کیا ہے اور اس کی اپنی پسند کیا ہے؟ یہ کوئی عام تحفہ نہیں تھا، بلکہ اسے بھیجنے والا کوئی ایسا شخص تھا جو ان کی ہر چھوٹی بڑی بات سے واقف تھا۔ عورت نے جلدی جلدی ڈبے کے اندر موجود باقی سامان بھی باہر نکالنا شروع کیا۔ اس میں بچوں کے لیے کچھ کھلونے اور مٹھائی کے ڈبے بھی تھے۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کے دل کی ساری خواہشیں پوری کر دی ہوں۔ کمرے کی وہ پرانی چٹائی اب ان قیمتی کپڑوں اور کھلونوں سے بھر چکی تھی اور وہ اداس گھر اب خوشیوں کا ایک چھوٹا سا محل بن گیا تھا۔ عورت نے سارا سامان باہر نکال لیا اور اب وہ ڈبہ بالکل خالی لگ رہا تھا۔ وہ ان کپڑوں کو دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی اور اپنے بچوں کو خوش ہوتا دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اس خالی ڈبے کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دے تاکہ بچے آرام سے اپنے کپڑے پہن سکیں۔ اس نے جیسے ہی اس بڑے ڈبے کو اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالا تو اس کی انگلیاں کسی کاغذ جیسی چیز سے ٹکرائی۔ اس نے غور سے ڈبے کے بالکل نچلے حصے میں دیکھا جہاں اب بظاہر کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہاں ایک کونے میں بالکل نیچے ایک طے کیا ہوا خط رکھا ہوا تھا۔ وہاں ایک کونے میں بالکل نیچے ایک طے کیا ہوا خط رکھا ہے۔ عورت کے ہاتھ میں جب وہ طے کیا ہوا کاغذ آیا تو اس کی دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو گئی۔ اس نے اس کاغذ کو ڈبے کے بالکل نیچے سے بڑی احتیاط سے نکالا۔ وہ کاغذ عام کاغذوں جیسا نہیں تھا، بلکہ اس کا رنگ ہلکا سا پیلا پڑ چکا تھا اور اس کے کناروں سے لگ رہا تھا جیسے وہ آج کا نہ ہو بلکہ کئی سال پرانا ہو۔ اس کے دونوں بچے ابھی تک اپنے نئے اور چمکدار کپڑوں میں مگن تھے۔ وہ خوشی سے اچھل کود رہے تھے اور ایک دوسرے کو اپنے کھلونے اور کپڑے دکھا رہے تھے۔ انہیں اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ ان کی ماں کے ہاتھ میں انہیں اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ ان کی ماں کے ہاتھ میں کیا آ گیا ہے اور وہ کس قدر حیران اور ساکت کھڑی ہے۔ عورت نے اس کاغذ کو اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں سے مضبوطی سے پکڑا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید اس میں اس نیک انسان کا نام اور پتہ لکھا ہو جس نے اتنے خوبصورت اور قیمتی کپڑے بھیجے ہیں۔ وہ بے تابی سے جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون فرشتہ صفت انسان ہے جس نے اس غریب اور بے آسرا خاندان کی اتنی بڑی مدد کی ہے اور ان کے تاریک گھر میں عید کے دن اتنی خوشیاں بکھیر دی ہیں۔ لیکن اس کاغذ کو چھوتے ہی عورت کے کمزور جسم میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔
اس نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا اور آہستہ آہستہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کاغذ کی تہہ کھولنا شروع کی۔ کمرے میں چھائی ہوئی مدھم روشنی جو دروازے کی دراڑوں سے اندر آ رہی تھی، اس نے جب اس کاغذ پر لکھی ہوئی پہلی سطر پر نظر ڈالی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور اسے لگا جیسے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ تحریر کوئی عام تحریر نہیں تھی اور نہ ہی کسی اجنبی کی لکھی ہوئی تھی۔ اس کاغذ پر موجود لکھائی کے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ سے عورت پوری طرح واقف تھی۔ یہ وہی لکھائی تھی جسے وہ برسوں تک دیکھتی رہی تھی اور جس لکھائی میں لکھے گئے پرانے حساب کتاب اور خطوط وہ آج بھی اپنے ٹوٹے ہوئے صندوق میں سنبھال کر رکھے ہوئے تھی۔ اس کاغذ پر موجود الفاظ کی بناوٹ اور قلم کو کاغذ پر چلانے کا انداز بالکل ہو بہو ویسے ہی تھا جیسے اس کے مرحوم شوہر کا ہوا کرتا تھا۔ یہ بالکل ناممکن تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ انسان جو کئی سال پہلے اس دنیا سے جا چکا ہو، جیسے اس نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا ہو اور جیسے محلے والوں نے منو مٹی تلے دفن کر دیا ہو، وہ آج اس عید کے دن یہ خط اور اتنے مہنگے کپڑے کیسے بھیج سکتا ہے؟ عورت کا دماغ تیزی سے گھومنے لگا اور اسے لگا جیسے وہ جاگتے ہوئے کوئی بہت ہی بھیانک اور عجیب خواب دیکھ رہی ہو۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بار بار جھپکا اور اس کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر کو دوبارہ غور سے دیکھا، لیکن ہر بار اسے ویسے ہی جانی پہچانی اور دل کو چیر دینے والی لکھائی نظر آتی جو اس کے شوہر کی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس خط کو اپنی آنکھوں کے اور بھی قریب کیا تاکہ وہ اسے مزید غور سے پڑھ سکے اور شاید اسے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہو۔ خط کے بالکل اوپر شروع میں ہی وہی پیار بھرا نام لکھا تھا جس نام سے اس کا شوہر اسے اکیلے میں بلایا کرتا تھا۔ یہ نام ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا اور نہ ہی کوئی اسے اس نام سے پکارنے کی جرات کر سکتا تھا۔ خط کی لکھائی نیلی سیاہی سے لکھی گئی تھی جو وقت گزرنے کے ساتھ تھوڑی پھیکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ خط میں آگے لکھا تھا کہ میری جان تم کیسی ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ تم بہت تکلیف میں ہو اور اکیلے ان حالات کا مقابلہ کرنا اور بچوں کو پالنا کتنا مشکل ہے، لیکن میں نے تم سے ایک بہت پکا وعدہ کیا تھا۔ کیا تمہیں آج کے دن وہ وعدہ یاد ہے؟ میں نے تم سے روتے ہوئے کہا تھا کہ ایک دن ہمارے حالات ضرور بدلیں گے۔ میں نے تم سے روتے ہوئے کہا تھا کہ ایک دن ہمارے حالات ضرور بدلیں گے اور میں تم سب کو عید کے دن دنیا کے سب سے مہنگے اور خوبصورت کپڑے پہناؤں گا۔ آج عید کا دن ہے اور دیکھو میں اپنا وہ آخری وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ اپنے اور ہمارے بچوں کے لیے یہ نئے کپڑے قبول کرو اور میری طرف سے تم سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی عورت کے دماغ میں جیسے کوئی بہت بڑا دھماکہ سا ہوا۔ اس کے کانوں میں اپنے مرحوم شوہر کی وہی پرانی اور جانی پہچانی آواز پوری شدت سے گونجنے لگی۔ اسے وہ رات ہو بہو یاد آ گئی جب سردیوں کے ایک شام اس کے شوہر نے مزدوری سے تھک کر گھر آنے کے بعد مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر یہ وعدہ کیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں بہت غریب تھے اور ان کے پاس رات کو پیٹ بھر کھانے کو اس وقت وہ دونوں بہت غریب تھے اور ان کے پاس رات کو پیٹ بھر کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے شوہر کی آنکھوں میں اس وقت ایک سچی امید تھی اور اس کے لہجے میں ایک عجیب سی سچائی اور محبت تھی۔ آج اتنے سالوں بعد جب اس کے شوہر کو اس دنیا سے گئے ہوئے
ایک لمبا عرصہ بیت چکا ہے اور اس کی ہڈیاں تک مٹی میں مل چکی ہوں گی۔ یہ بالکل نئے کپڑے اور یہ اس کی اپنی لکھائی والا خط اس کے سامنے حقیقت بن کر موجود تھا۔ عورت کا جسم خوف اور حیرانی کی وجہ سے ٹھنڈے پسینے سے شرابور ہو گیا اور اس کی سانسیں بری طرح اکھڑنے لگی۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کیا اس کا شوہر ابھی تک زندہ ہے؟ کیا وہ اس دن مرا نہیں تھا اور وہ جنازہ کسی اور کا تھا؟ اور اگر وہ مرا نہیں تھا تو اتنے سالوں تک وہ کہاں اور کس حال میں غائب رہا؟ اور اس نے اپنی بیوی اور معصوم بچوں کو اتنی بڑی تکلیف اور غربت میں اکیلے کیوں چھوڑ دیا؟ اور اگر وہ واقعہ مر چکا ہے اور اس کی موت سچ ہے تو آج یہ خط اس کی لکھائی میں اور یہ اتنے شاندار کپڑے کون لے کر آیا ہے؟ یہ سارے بے شمار سوالات ایک طوفان کی طرح عورت کے دماغ میں زور زور سے گھومنے لگے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تیزی سے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے کانوں میں اپنے بچوں کو ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں دور اور مدھم ہونے لگی اور اس کی جگہ ایک عجیب سی سائیں سائیں کی خوفناک آواز آنے لگی۔ خط کے وہ نیلے الفاظ اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے اور دھندلے ہونے لگے۔ اس کا دل اتنی زور زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے لگا جیسے وہ ابھی پسلیاں توڑ کر اس کے سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ مزید اپنے پیروں پر کھڑی نہیں رہ پا رہی تھی۔ اس کی ٹانگوں کی ساری طاقت جواب دے گئی تھی۔ اس کے گھٹنے بری طرح کانپنے لگے اور اس کا سارا جسم بالکل بے جان ہونے لگا۔ اس نے خود کو گرنے سے بچانے اور سہارا لینے کے لیے اپنا ہاتھ بے بسی سے پیچھے کی طرف بڑھایا، لیکن وہاں کوئی دیوار یا ایسی چیز نہیں تھی جسے وہ پکڑ سکے۔ اس کا سر بری طرح چکرانے لگا اور وہ زمین پر گرنے لگتی ہے۔ عورت کا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور اس کی ٹانگوں کی ساری طاقت ختم ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گرنے لگی تو اچانک کھلے ہوئے دروازے سے ایک شخص تیزی سے اندر داخل ہوا اور اس نے گرتی ہوئی عورت کو سہارا دے کر زمین پر بچھی ہوئی پرانی چٹائی پر بٹھا دیا۔ عورت نے گھبرا کر اپنی دھندلی ہوتی ہوئی آنکھوں سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ یہ وہی صاف ستھرا کپڑے پہنا ہوا اجنبی شخص تھا جو تھوڑی دیر پہلے وہ بڑا سا ڈبہ دے کر گیا تھا، لیکن اب وہ واپس آ گیا تھا اور اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ شخص عورت کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا کہ بہن تم ڈرو نہیں، میں کوئی بھوت نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی جادوگر ہوں۔ تمہارا شوہر واقعہ اس دنیا سے جا چکا ہے اور وہ قبر میں ہی دفن ہے۔ یہ سن کر عورت کی سانسوں میں تھوڑی سی سانس آئی، لیکن اس کی حیرانی اور الجھن میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اور کانپتی ہوئی آواز میں اس شخص سے پوچھا کہ اگر میرا شوہر مر چکا ہے تو یہ خط اس کی لکھائی میں کیسے ہے اور یہ اتنے مہنگے کپڑے اور یہ سب سامان کون لایا ہے؟ وہ شخص روتے روتے زمین پر سجدے میں گر گیا اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور عورت کو بتانے لگا کہ میں تمہارے مرحوم شوہر کا پرانا اور سب سے قریبی دوست ہوں۔ ہم دونوں اکٹھے مزدوری کیا کرتے تھے۔ تمہارا شوہر تم سے اور ان بچوں سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا تھا اور اپنا پیٹ کاٹ کر روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتا تھا اور وہ سارے پیسے میرے پاس امانت کے طور پر رکھواتا تھا اور کہتا تھا کہ میں ان پیسوں سے ایک دن اپنی بیوی اور بچوں کو عید پر دنیا کے سب سے خوبصورت کپڑے پہناؤں گا اور انہیں ایک بہت بڑی خوشی دوں گا۔ اس نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی
یہ خط اپنے ہاتھوں سے لکھ کر مجھے دیا تھا۔ جب پیسے پورے ہو جائیں تو میں یہ خط اور نئے کپڑے لے کر تمہارے پاس آؤں گا تاکہ وہ تمہارے چہرے کی خوشی دیکھ سکے۔ لیکن پھر میری قسمت خراب ہو گئی اور میرا چھوٹا سا کاروبار بالکل ڈوب گیا۔ مجھ پر بہت سارا قرض چڑھ گیا اور میں نے مجبوری اور بھوک کے مارے تمہارے شوہر کی وہ ساری امانت اپنے اوپر خرچ کر لی۔ مجھے لگا تھا کہ میں کما کر اسے واپس کر دوں گا، لیکن اسی دوران تمہارا شوہر اچانک بیمار ہوا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ میں اس وقت اتنا غریب اور قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ میں شرم کے مارے اپنے دوست کے جنازے پر بھی نہیں آ سکا اور نہ ہی تم لوگوں کی کوئی مدد کر سکا۔ مجھے دن رات یہ احساس کھاتا رہتا تھا کہ میں نے ایک غریب مزدور اور اپنے سچے دوست کی امانت میں خیانت کی ہے۔ میں کئی سالوں تک اسی شرمندگی اور احساس جرم میں جلتا رہا اور در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور دن رات محنت کی تاکہ میں اپنے دوست کا وہ آخری وعدہ پورا کر سکوں۔ آج اللہ نے مجھے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا اور مجھے بہت ساری دولت دی، اس لیے میں نے سب سے پہلے بازار جا کر وہ سب سے قیمتی اور مہنگے کپڑے خریدے جو میرا دوست تم لوگوں کو پہنانا چاہتا تھا، اور اس کا وہ پرانا خط جو میں نے اتنے سالوں سے اپنے سینے سے لگا کر محفوظ رکھا ہوا تھا، وہ اس ڈبے میں رکھ کر تمہارے دروازے پر رکھ گیا تھا۔ میں سامنے آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے میں ڈبہ دے کر چھپ گیا تھا، لیکن جب میں نے دور سے تمہیں روتے اور گرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں اندر آ گیا۔ وہ شخص زاروں قطار رو رہا تھا اور اپنے دوست کی بیوہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی غلطی اور مجبوری کی معافی مانگ رہا تھا۔ عورت کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ پرانا خط تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ رہا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی اس بے پناہ محبت اور اس کی اس چھپی ہوئی قربانی کو جان کر بالکل سن ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص پر غصہ کرے جس نے ان کی امانت خرچ کر لی تھی، یا اس کا شکریہ ادا کرے جو اتنے سالوں بعد ان کے لیے خوشیوں کا اتنا بڑا خزانہ لے کر آیا تھا۔ بچے بھی اپنے نئے کپڑوں میں کھڑے حیرانی سے اس روتے ہوئے شخص اور اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنے اچھے کپڑے ملنے کے بعد بھی ان کی ماں اتنی زور زور سے کیوں رو رہی ہے۔ کمرے میں ایک عجیب سی جذباتی خاموشی چھا گئی تھی، جس میں صرف اس شخص کے رونے اور معافی مانگنے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ عورت نے اپنے شوہر کے اس آخری خط کو چوم کر اپنے سینے سے لگا لیا اور وہیں زمین پر بیٹھی اس شخص کی طرف دیکھتی رہی، وہ جو ابھی تک زمین پر بیٹھی اپنے مرحوم شوہر کی آخری نشانی اس پرانے خط کو اپنے سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ اس نے اپنے سامنے ہاتھ جوڑے اور سجدے میں گرے ہوئے اس شخص کو دیکھا جو زاروں قطار رو رہا تھا اور اپنے کیے کی معافی مانگ رہا تھا۔ عورت کے دل میں اپنے شوہر کی محبت کا ایک نیا سمندر ابل پڑا۔ عورت کے دل میں اپنے شوہر کی محبت کا ایک نیا سمندر ابل پڑا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا شوہر موت کے بعد بھی ان کا کتنا خیال رکھتا تھا اور غریبی کے باوجود اس نے ان کی خوشیوں کے لیے کتنی بڑی قربانی دی تھی۔ جب وہ زندہ تھا تو اس نے کبھی اپنا پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا تاکہ وہ کچھ پیسے بچا کر اپنے دوست کے پاس جمع کروا سکے اور ایک دن اپنے خاندان کو خوشیاں دے سکے۔ عورت نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس شخص سے انتہائی نرم اور دھیمی آواز میں کہا کہ تم اٹھ جاؤ اور مت رو، میں نے تمہیں سچے دل سے معاف کیا۔ تم میرے شوہر کے بہت پرانے اور گہرے دوست ہو اور اس وقت تمہارے اپنے حالات بہت خراب تھے۔
تم نے جان بوجھ کر ہماری امانت میں کوئی خیانت نہیں کی تھی، بلکہ تم بھی وقت اور حالات کے ہاتھوں بہت زیادہ مجبور تھے۔ تم پر قرضوں کا بوجھ تھا اور تم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج اتنے سالوں بعد جب تمہارے پاس بہت ساری دولت آ گئی تو تم اس غریب دوست کی امانت کو بھولے نہیں، بلکہ اسے واپس کرنے کے لیے ہمارا یہ ٹوٹا پھوٹا اور خستہ حال گھر ڈھونڈتے ہوئے ہمارے دروازے تک آ گئے۔ اگر تم چاہتے تو کبھی واپس نہ آتے اور اپنی دولت کے نشے میں گم رہتے، کیونکہ میرے شوہر نے تمہیں جو پیسے دیے تھے ان کا کوئی پکا ثبوت یا کوئی لکھا ہوا کاغذ ہمارے پاس نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے اس بات کی کوئی خبر تھی کہ تمہارے پاس ہمارے کوئی پیسے پڑے ہیں۔ لیکن تمہارے اندر کا سچا انسان اور تمہاری سچی دوستی آج جاگ اٹھی اور تم نے اپنا انسانی فرض پورا کر دیا۔ اس لیے میں تم سے کوئی شکوہ نہیں کروں گی، اور نہ ہی میرے دل میں تمہارے لیے کوئی غصہ یا نفرت ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے روتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور حیرت سے عورت کی طرف دیکھا۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی تکلیف اور اتنے سالوں کی شدید غریبی برداشت کرنے کے بعد بھی اس غریب بیوہ عورت کا دل کتنا بڑا اور کتنا صاف ہے، اور وہ کتنی آسانی سے اسے اس کے اتنے بڑے گناہ کی معافی دے رہی ہے۔ اس شخص نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور زمین سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھک کر ان دونوں معصوم بچوں کی طرف دیکھا جو اپنے نئے اور چمکدار قیمتی کپڑے پہنے انتہائی خوشی سے کھڑے تھے اور حیرانی سے اپنی ماں اور اس شخص کی باتیں سن رہے تھے۔ ان بچوں کے معصوم اور پیارے چہروں پر اس شخص کو اپنے مرحوم دوست کی جانی پہچانی جھلک صاف نظر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر ان بچوں کے بالکل قریب آ گیا اور اس نے باری باری ان دونوں بچوں کو بڑی محبت سے اپنے سینے سے لگایا اور ان کے ماتھے چومے۔ بچے بھی اس اجنبی شخص کو اپنے اتنے قریب پا کر بالکل ڈرے نہیں اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹے، بلکہ انہیں اس اجنبی انسان کی باہوں میں ایک عجیب سی اپنائیت اور باپ جیسی محبت محسوس ہوئی۔ اس شخص نے روتے ہوئے اور کانپتی ہوئی انتہائی جذباتی آواز میں عورت سے کہا کہ بہن، تم نے آج مجھے اتنی جلدی معاف کر کے مجھے پر اس دنیا کا بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میری بے چین روح کا وہ سارا بھاری بوجھ آج ہمیشہ کے لیے اتر گیا ہے، جو مجھے اتنے سالوں سے رات دن اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھا رہا تھا اور مجھے سکون کی نیند نہیں سونے دیتا تھا۔ لیکن میرا اصلی فرض ابھی یہاں ختم نہیں ہوا۔ میں نے آج اپنے دوست کی صرف ایک چھوٹی سی امانت واپس کی ہے، لیکن اب میں تم سے یہ پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس گھر میں کبھی غربت، دکھ اور بھوک نہیں آئے گی۔ میرے دوست نے جو سنہری خواب ان معصوم بچوں کے روشن مستقبل کے لیے دیکھے تھے، اب وہ سارے ادھورے خواب میں اپنی دولت اور محبت سے پورے کروں گا۔ آج سے یہ دونوں بچے میرے اپنے سکے بچے ہیں، اور ان کی اچھی پڑھائی لکھائی، ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت اور اس گھر کا سارا خرچہ زندگی بھر کے لیے میں خود اٹھاؤں گا۔ تم میری اپنی سکی بہنوں جیسی ہو، اور آج سے تمہیں رات دن یہ پرانی سلائی مشین چلا کر اپنی آنکھیں خراب کرنے کی اور لوگوں کی کڑوی باتیں سننے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آج ہی تمہیں ایک بہت اچھے اور بڑے گھر میں لے کر جاؤں گا، جہاں ان بچوں کو وہ ساری خوشیاں اور سہولتیں ملیں گی جن کے یہ اصل حقدار ہیں، اور جو میرا بچھڑا ہوا دوست انہیں اپنی زندگی میں دینا چاہتا تھا۔ عورت نے جب اس شخص کی یہ سچی اور محبت بھری باتیں سنی تو اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی،
لیکن یہ آنسو اب کسی پرانے دکھ اور مایوسی کے نہیں تھے، بلکہ یہ خالص شکر گزاری اور بے پناہ خوشی کے آنسو تھے۔ اسے دل ہی دل میں ایسا لگا جیسے اس کے محروم شوہر کی روح آج جنت میں بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوگی اور آسمان سے انہیں اس حال میں دیکھ کر مسکرا رہی ہوگی۔ آج کی یہ عید جو کچھ گھنٹے پہلے صبح کے وقت ان کے لیے زندگی کی سب سے زیادہ اداس اور اندھیری عید لگ رہی تھی، اب وہ اچانک ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت اور روشن عید بن چکی تھی۔ ان کے اس چھوٹے اور خستہ حال گھر میں جو مایوسی اور بھوک کا کالا سایہ کئی سالوں سے مستقبل پر چھایا ہوا تھا، وہ آج ایک ہی لمحے میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ بچوں نے اس بڑے سے ڈبے میں سے اپنے نئے اور چمکدار کھلونے بھی نکال لیے تھے اور وہ اپنا سارا پرانا دکھ بھول کر پورے کمرے میں انتہائی خوشی سے بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ ان کی وہ معصوم ہنسی اور کہکہوں کی میٹھی آوازیں اس پرانے گھر کی ٹوٹی ہوئی دیواروں سے ٹکرا کر ایک عجیب سا روحانی سکون پیدا کر رہی تھی۔ وہ شخص بھی ان یتیم بچوں کو اس طرح خوشی سے ہنستا کھیلتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر ایک سچا سکون اور دلی اطمینان تھا جو اسے اتنے سالوں کی بھاگ دوڑ میں آج تک کہیں سے نہیں ملا تھا۔ عورت نے دوبارہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اپنے شوہر کے اس آخری خط کو دیکھا۔ اس پرانے خط کے نیلے الفاظ اب اسے بالکل دھندلے نہیں لگ رہے تھے، بلکہ ان لفظوں میں سے ایک سچی اور نہ ختم ہونے والی محبت کی روشنی نکل کر اس کے دل کو روشن کر رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے ان کی اتنی بڑی اور طویل مشکل کو اتنی آسانی سے حل کر دیا اور ایک بالکل ناممکن سی لگنے والی بہت بڑی خوشی ان کے ٹوٹے ہوئے دروازے پر بھیج دی۔ اس کہانی سے یہ خوبصورت سبق ملتا ہے کہ سچی محبت، کیے گئے سچے وعدے اور ایمانداری اس دنیا میں کبھی رہ نہیں جاتے۔ کوئی انسان اس دنیا سے بھلے چلا بھی جائے لیکن اس کی سچائی اور نیکی اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے، اور جو انسان غریبوں اور یتیموں کا حق ادا کرتا ہے اور اپنی کسی پرانی غلطی کو سدھارنے کی سچی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل AQ اسٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔